اگر ہم بات کریں جو ہے نئے سال کا آغاز ہوا سپریم کورٹ میں، اور اس حوالے سے جو ہے آج فل کورٹ اجلاس بھی ہوا، کچھ ججز وہاں پر نہیں پہنچے، پھر خطوط بھی آ گئے. یہ جو نیا سال ہوگا، اس سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونٹی قائم ہوتی ہمیں نظر آئے گی سپریم کورٹ میں؟ ایک تو حمزہ آج دو قسم کے ایونٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک جو نیا عدالتی سال ہے، وہاں ایک پروقار تقریب ہوئی جس میں چیف جسٹس، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل کے اور سپریم کورٹ بار کے نمائندگان نے سپیچز کی. اور دوسرا جو بڑا ایونٹ تھا وہ فل کورٹ کی میٹنگ تھی، جس سے 4 جج جو جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، وہ اس میں نہیں گئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا. اگر پہلے ایونٹ کی ہم بات کریں تو پہلے ایونٹ میں بہت ساری باتیں جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے کریڈٹ کے طور پر بتائیں اور سپریم کورٹ کے کوئی فیکٹس فگر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھے. اس میں ایک حیران کن جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے سننے والے بھی کشمکش میں چلے جائیں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال 1 سال کے دوران سپریم کورٹ میں جو کیسز لگے ہوتے ہیں اس میں 16,000 التوا کی درخواستیں آئی ہیں وکلا کی جانب سے. اور جو پچھلا سال تھا، تو ابھی جو سال گزرا ہے 2024-25، تو اس میں 56,000 آئی ہیں. مطلب 16,000 اور 56,000 ججمنٹس کی درخواستیں جو ہے وہ آئی سپریم کورٹ میں کیسز التوا کے لیے. تو یہ بہت غیر معمولی ہے. سپریم کورٹ میں جو کیسز، جن کی لوگوں کے کیسز ہیں، یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے. یا ہم کورٹ رپورٹر جانتے ہیں کہ بڑی مشکل سے سپریم کورٹ میں کیس لگا کرتا ہے، بڑی مشکل سے آگے بڑھتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں ججمنٹس جو ہے وہ آنا بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ چھوڑا ہے. ایک اور بات چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے 6 ماہ میں وہ کچھ اقدامات کرنے جا رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا باقاعدہ طور پر ایک طریقہ کار، ایک میکنزم، ایک ضابطے کے تحت جو جوڈیشری میں استعمال ہے وہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے فیصلے کرتی ہے، ان کے خلاف کمپلینٹس، مطلب اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو اگر کوئی گھر بھیج سکتا ہے ادارہ تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے. اس میں 201 جو شکایات موجود تھیں، جس میں 64 کے فیصلے ہو چکے ہیں، 72 جو ہے وہ ممبران کے پاس سکروٹنی کے لیے موجود ہیں، اور 65 جو ہے ابھی جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اگر ہم دوسرے میٹنگ کی بات کریں تو اس میں پچھلے دنوں بھی ہم نے بات کی تھی، جسٹس منصور علی شاہ نے 5-6 دن پہلے 6 سوالات جسٹس یحییٰ آفریدی ان کے سامنے رکھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا سپریم کورٹ میں. آج پھر یہ ہوا کہ فل کورٹ کی میٹنگ تھی، جس میں سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں ان میں جو ترامیم کی گئی تھیں، ان ترامیم کا معاملہ اس جو فل کورٹ میٹنگ میں رکھا گیا تھا. لیکن جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس عائشہ ملک، یہ 4 ججز انہوں نے خط تو لکھا لیکن اس میٹنگ میں نہیں آئے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے نہ آنے سے میٹنگ نے کچھ اثر لیا، یا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی انہوں نے اثر لیا؟ اثر بھی انہوں نے کچھ نہیں لیا، کہ جو اعلامیہ اس فل کورٹ میٹنگ کے بعد جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان ترامیم کو دیکھا ہے، اس کی فردر جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا. اگر کوئی اس میں مشاورت ہوتی ہے، تجاویز آتی ہیں، تو ہم گائے بگائے اس کو دیکھتے رہیں گے. تو عدلیہ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم نے بات کی تھی، پچھلے ہفتے فل کورٹ تھی، آج سپریم کورٹ میں تھی. دونوں جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تقسیم ہے ججز میں، اور مختلف آراء بھی ہیں، اور کھل کے اظہار بھی ہو رہا ہے. خطوط جو لکھے جا رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اگر کرکس کی بات کی جائے تو عدلیہ میں سب کچھ جو ہے وہ اچھا نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، عدلیہ میں سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے. یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. اس میں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ITNE ہے ادارہ جو صحافیوں کے لیے بڑا بہترین ادارہ ہے، اس کے ایک جج صاحب ہیں شاہد صاحب. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ITNE کے جو جج صاحب ہے شاہد صاحب، انہوں نے اتنے زیادہ فیصلے دیے صحافیوں کے حق میں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اور اس کی پتہ آپ کو اس کا انعام انہیں کیا مل رہا ہے؟ جی، اس کا انعام انہیں یہ مل رہا ہے کہ فوری طور پر ان کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیا جائے. جب عدلیہ کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک ایسے معاملہ چل رہے ہوں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. شاہد صاحب نے ITNE کے جج ہے، سب سے زیادہ صحافیوں کے لیے یہ کام کیا، سب سے زیادہ.